السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فروخ نواز بھٹی۔ پاکستانیوں میں ایک لمبی غیر حاضری کے بعد تھوڑا حاضر ہوا ہوں، کیونکہ ایک تو عید کی چھٹیاں تھیں، اس کے حوالے سے کوئی ذاتی مصروفیات جو ہے اس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ گھر جانا پڑا، پھر عاشورہ تھا۔ تو آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو شہر اقتدار میں جو اقتدار کے ایوان ہیں، جو اقتدار کی راہداریاں ہیں، وہاں شادیانے بج رہے ہیں اور وہ بہت خوش ہیں کہ جناب ہم نے عمران خان کو جو ہے وہ نیل بھی کروا دیا، اس کو سزا بھی دلوا دی۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ اتنی عجلت میں ہوا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جج دلاور صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے تحفظات کا بھی جو ہے وہ خاص طور پر پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں موقع ہی فراہم نہیں کیا گیا، جو گواہان ہیں ان کو پیش نہیں ہونے دیا گیا، ان کے وکلاء کی جانب سے جو ہے وہ دفاع کا موقع نہیں دیا گیا۔ تو بہت جلدی میں 30 صفحات جو ہیں وہ 30 منٹ میں انہوں نے لکھوا دیے۔ اس میں کون سی گدڑ سنگھی تھی جج صاحب کے پاس کہ انہوں نے کہا دھڑا دھڑ اس کو لکھوانا بڑا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جناب پورا جو ہے وہ ایک سسٹم اس میں یہ دیکھیں جی عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے بہت اچھا کر دیا ہے اور یہ بہت ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہ بالکل کہانی اسی طرح کی ہے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو جب تختہ دار پر لٹکایا گیا، جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مولوی مشتاق نے فیصلہ دیا تو جو سیاسی جماعتیں اس وقت بغلیں بجا رہی تھیں، پھر ان سیاسی جماعتوں کو ایک لمبا وقت جو ہے وہ انتظار کرنا پڑا، پھر جمہوریت جو ہے وہ کہیں گم ہو گئی، کہیں کھو گئی۔ تو سیاستدان جتنے ہیں اس میں عمران خان صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ سیاسی حوالے سے دیکھتے کہ دروازے بند نہیں کیے جاتے، اور ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی اس پر جو ہے وہ اپنے دور اقتدار میں اس طرح نہ کرتے۔ لیکن آج جس عجلت میں یہ فیصلہ ہوا ہے، اس فیصلے کی مثال میں اس طرح دینا چاہوں گا کہ جس طرح بھگت سنگھ کا فیصلہ جو ہے وہ جلدی میں سنایا گیا، فیض احمد فیض کو جو ہے وہ اس وقت کے جناب کہا گیا کہ جناب یہ تو بالکل ان کا تو بنتا ہے کہ یہ ملاقات کر رہے تھے، یہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے تھے، راول پنڈی سازش کیس۔ جی ہاں، فیض احمد فیض جو دانشور تھے، جو محب وطن تھے، ان کو راول پنڈی سازش کیس میں گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو، بھگت سنگھ، اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ عدالت نے جو پچھلے داغ تھے جن پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی گئی، اور اس میں آئی جی آئی کے حوالے سے جو بنائی گئی تھی وہ فنڈنگ کیس جو ہے اس کا فیصلہ کہیں گم ہو گیا ہے۔ تو عمل درآمد نام کی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ ایک طرف سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلے کو اتنا جلدی امپلیمنٹ کیا گیا ہے کہ شاید اگر یہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جاتی۔ عمران خان کو پیر والے دن بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ پیر والے دن یہ گرفتار نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ذرا ٹیمپو بن جائے گا، جلدی جلدی کریں۔ اور یہاں میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو عدلیہ ہے، عدلیہ نے لگتا ہے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا۔ جسٹس سجاد علی شاہ جوتے چھوڑ کے بھاگا تھا، یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور اس وقت پی ایم ایل این کی جو حکومت تھی اس کے حوالے سے جو انہوں نے خاص طور پر سجاد علی شاہ کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اور پھر ان کو جو ہے وہ کورٹ روم سے بھاگنا پڑا، اور پھر اس کے بعد سجاد علی شاہ جو ہیں ان کو جو ہے وہ چیف جسٹس سے ہٹا دیا گیا، اور ججز جو ہے وہ اچانک خلاف ہو گئے۔ تو ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ارشد ملک کی جو موت ہوئی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ پی ایم ایل این اور مسلم لیگ نواز جو ہے خاص طور پر شریف فیملی جو ہے ان کے ساتھ بھی ٹکرانا کوئی مذاق نہیں ہے۔ انہوں نے تو جناب ناکو چنے چبا دیے ہیں۔ آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھتی ہے جناب کہ وہ اچانک ان کے چونکہ ایک لمبے عرصے تک لڑے رہے ہیں، بار بار وہ چاہتے ہیں کہ یہیں آئیں۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہے جس طرح کی گفتگو وہ کر رہے ہیں، اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ کر رہا ہے جناب جانے سے پہلے کہ جناب مجھے تو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، مجھے تو یہ کہتے ہیں جب ملک کا وزیر اعظم یہ کہے، وہ اس لیے میں تو وزیر اعظم کہوں گا کہ وہ بہرحال ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آیا ہے، اور عمران خان کو پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، پنجاب اسمبلی کو نہیں جو ہے وہ اسمبلیاں تعلیل نہیں کرنی چاہیے تھیں، کیونکہ یہ کوئی برطانیہ میں نہیں رہ رہا، یہ پاکستان ہے، یہ ترقی پذیر ممالک میں سے وہ ملک ہے کہ جہاں اس سے پہلے بے شمار اس طرح کے تجربے ہو چکے ہیں۔ بہرحال اس سارے گورکھ دھندے میں جناب عوام کا کوئی قصور نہیں ہے،
عوام جو ہے وہ آئل کی جو قیمتیں بڑھی ہیں ان سے توجہ ہٹائی گئی۔ اور یہاں میں ایک اور نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں آپ نے آج کیا تاثر دیا ہے۔ آج 5 اگست کو کشمیریوں کے حوالے سے جو کریک ڈاؤن کیا گیا تھا، جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوا، اس پر احتجاج چل رہا تھا، اور اس دن آپ نے ضروری سمجھا کہ 12 بجے یہ فیصلہ کریں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو جو ہے وہ گرفتار کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس میں پاکستان کی عالمی سطح پر کتنی نیک نامی ہوئی ہے، یہ پاکستان کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس پر جو ہے وہ ضرور سوچنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جناب پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ بہت بڑی فرشتہ ہے، میں نے تو خود یہ کہا ہے کہ جو 26 مشیروں والی پٹیشن تھی وہ بھی میری تھی، اور میں عمران خان کی حکومت میں شاید اس شہر کا پہلا صحافی ہوں جو اس کے کسی وزیر کے پاس نہیں گیا، جو پرائم منسٹر ہاؤس نہیں گیا 3.5 سالوں کے دوران۔ لیکن آج کے دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لکھاری کے حوالے سے، ایک چھوٹے موٹے انویسٹیگیٹر جرنلسٹ کے حوالے سے، اور ایک محب وطن پاکستانی کے حوالے سے آج اگر میں آواز نہیں اٹھاتا محرم کے اس مقدس مہینے میں تو میرے سینے پر یہ بوجھ رہے گا۔ اور میں پاکستان کی میڈیا کی قیادتوں سے یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے اب آپ یہ نام لینا چھوڑیں، آزادی ہیں، آزادی و جمہوریت کے لیے ہم نے کوڑے کھائے، ہم نے یہ کیا۔ بھئی آپ پارٹی بن جائیں نا، آپ بھی پارٹی ہیں، آپ یا پی ایم ایل این کو جوائن کر لیں، یا پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیں، یا پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں۔ جس طرح کی حرکتیں میں دیکھ رہا ہوں پورے میڈیا پر، بہرحال تاریخ جو ہے وہ اس نے مولوی مشتاق کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا ہے، عمران خان کے حوالے سے بھی جو ہے، موجودہ جج صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ بھی تاریخ میں لکھا جا چکا ہے۔ باقی جہاں تک شہر اقتدار کی بات ہے، اس حکومت کے 1.5 سال کے دوران میرے پاس بہت جسے وہ کہتے ہیں نا حکومت جانے تک ماشاءاللہ مٹیریل اتنا اکٹھا ہو گیا ہے کہ 1.5 سال کے دوران جس میگا، میں کہتا ہوں کہ اربوں نہیں، مبینہ طور پر ان کا حجم اتنا بڑا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے جس لیول کی کرپشن کی گئی ہے۔ یہ میرے پاس وہ سارے مصدقہ ثبوت ہیں، کس طرح جو ہے وہ ایک دیانتدار لوگوں کو ہٹا کے کرپٹ لوگوں کو جو ہے وہ مسلط کیا گیا۔ 26 ارب روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ قانون سازی کے نام پر جو ایک بہت بڑا جو ہے وہ گیم ہوئی اس 1 ہفتے کے دوران، یہ سارے کے سارے ثبوت جو ہیں یہ تقریباً میرے پاس 3,500 صفحات پر مشتمل اس موجودہ حکومت کے جو ڈاکومنٹس آئے ہیں، جو کہ مجھے ڈاکومنٹس اکٹھے کرنے کا ایک شوق بھی ہے، جنون بھی ہے۔ مصدقہ ثبوتوں کی بات کرتے ہیں نا، جو پیمرا ترمیمی آرڈیننس لے کر آئے ہیں کہ جی اس میں ثبوت ہونے چاہیے، اس میں موقف شامل ہونا چاہیے۔ یہاں تو جج کوئی موقف جو ہے وہ سننا نہیں چاہتا، لیکن میں نہ صرف موقف اس میں دوں گا، یہ ثبوت دوں گا، اور ثبوت پاکستان کے اداروں کو دوں گا کہ وہ بھی کچھ کر لیں۔ اور منی لانڈرنگ ہو، چوری ہو، بڑے لیول پر جو ہے وہ میگا سکیم ہو، وہاں سب کی چھٹی ہے اور سب اچھا ہے۔ اور سیکٹری صاحبان جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، کوئی سائن کرنے کو تیار نہیں، آخری دن ہے گورنمنٹ کے، یہ 2-4 دن ہیں، اس میں ان کی کوشش ہے کسی طرح بھی ہم حکومت کو آگے لے کر جائیں، اور ایک دفعہ پھر خود ایک منتخب حکومت جو ہے وہ مردم شماری کے نام پر یا کوئی بھی ایسی شک ڈال کر ایک دفعہ پھر آئین کی خلاف ورزی کرنے جا رہی ہے، اور کس طرح آئین کے ساتھ بار بار کھلواڑ کر کے یہ ملک کو جو ہے وہ درستگی کا نعرہ لگاتے ہیں، اس کا فیصلہ آنے والے وقت میں ہو جائے گا۔ بہرحال انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جب مشکل ترین صورتحال بھی ہو تو آپ حق اور سچ بات کہنے سے بالکل خوفزدہ جو ہے وہ نہ ہوں، اور خاص طور پر میں میڈیا کے دوستوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ میڈیا کا کام ہمیشہ جو ہے وہ ایک طرح سے تنقید جو ہے وہ دنیا بھر میں ہوتی ہے کہ تنقید کرے، میڈیا کرٹیسزم کرے، لوگوں کی آواز کو آگے پہنچائے۔ اگر آپ نے درباری میڈیا بننا ہے اور جس طرح کی صورتحال آلموسٹ بن چکی ہے تو گرین صحافت جناب جو ہے وہ زندہ باد، وہ جاری و ساری رکھیں۔ فی الحال کوفہ مزاج شہر اقتدار سے فرخ نواز بھٹی کو اجازت دیجیے گا ان خیالات کے اظہار کے ساتھ کہ اب جس کے جی میں آئے وہیں پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ اللہ حافظ۔